یو آر ناٹ جسٹ اے رسول. اب آپ کسی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. اس کو عربی میں اسم المفعول کہتے ہیں. آپ کسی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں اور آپ کسی تک اس کے جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے اس کے پیغام کو پہنچا رہی ہیں. سو یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. آپ کو کہا گیا کہ آپ مرسل ہیں. آپ کو بھی تسلی دی گئی کہ جو آپ میسج جبرائیل سے سن رہے ہیں وہ ہیلوسینیشنز نہیں ہیں, وہ ریالٹی ہے. اور قریش کو سورت یاسین کی آیت کے ذریعے انڈائریکٹلی بتا دیا گیا کہ یہ رسول جو تم کو دعوت دے رہا ہے یہ نہیں بول رہا, یہ تم پیغام ہے جو آسمانوں سے آ رہا ہے اور یہ صرف تم کو ڈیلیور کرنے کا میڈیم ہے. دونوں اینگل اس کے اندر آ گئے. پھر اسکالرز نے یہ بات بھی کہی کہ مرسل کے اندر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری کو ریمائنڈ کرا دیا گیا. اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے یہ میسج ہے, آپ نے پیچھے والوں کو کنوے کرنا ہے ود ان 10 منٹ, جب آپ کے پاس ٹائم لمٹ بھی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی کا ٹائم لمٹ تھا اور آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کی کتنی زندگی ہے. جب کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو وہ ٹائم باؤنڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں, ہماری زندگی کے مینلی 2 ہی مقصد ہونے چاہیے. مینلی باقی نیچے کے کام, باقی گھریلو ذمہ داریاں, باقی رشتوں کی ذمہ داریاں اس سب سے نیچے آتی ہیں. مینلی میری زندگی کے 2 کام ہیں جو میرا ویژن ہوں گے. نمبر 1 میں خود اللہ کی بندی بن جاؤں, اور نمبر 2 میں اللہ کی بندی بننے کے بعد اپنے خاندان میں اور اپنے باہر اس دین کی بات کو پھیلانا شروع کر دوں. دین انسائیڈ می, دین آؤٹ سائڈ می. جتنا دین میرے اندر آئے, عملی طور پر میرے زندگی میں نظر آئے اور میری زبان سے لوگوں تک ڈیلیور ہوتا رہے. یہی مشن تمام انبیاء اور رسولوں کا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ دیکھیے آپ نے بھی جہاں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے, جہاں آپ کو کانسٹنٹ انکریجمنٹ ہے, وہاں آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے. لوگوں کے طنز, لوگوں کے ٹائٹلز, لوگوں کی ڈسکریجمنٹ آپ کو آپ کے مشن سے دور نہ کر دے. آج آپ کی اور میرے لیے سبق ہے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا آپ کو اور مجھے بے عمل نہ کر دے. اسلام کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازیں, اسلام پر فنگر پوائنٹنگ آپ کو اور مجھے اپنے خاندانوں کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے سے نہ روک دے. عورت کے اندر اللہ نے بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے. عورت بہت اپنے خاندان کی ڈائریکشن بدل سکتی ہے. صرف خاندان کی نہیں, عورتوں نے اس امت کے عروج کی طرف اس امت کو دھکیلا ہے. اور اس امت کا زوال وہیں سے شروع ہوا جہاں سے مسلمان عورت نے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. انشاءاللہ اس امت میں دوبارہ عروج وہیں سے آئے گا جہاں اس امت کی عورتیں دین کے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں گی, جہاں اس امت کی بیٹیاں, مائیں اور بہنیں فخر کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ اس دین کو اپنائیں گی اور آگے سے آگے ہاتھ اپنا بڑھاتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکا لمن المرسلین میں مینلی نمبر 1 تسلی دی ہے, سپورٹ کیا ہے, آپ کو ویلیڈیشن دی ہے, اور دوسرا آپ کو ریمائنڈر دیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ذمہ داری ہے. یو آر آن اے مشن, آپ کو یہ مشن کمپلیٹ کرنا ہے. لیٹ دیم سے وٹ دے وانٹ ٹو سے, لیکن آپ اپنے کام کو نہیں روک سکتے. آپ مرسل ہیں, آپ بھیجے ہوئے ہیں. سیم از دا کیس ود اس, آپ اور میں مسلمان ہیں, آپ کی اور میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط. یہ بیلنس دکھاؤ دنیا کو, نہ صرف مسلمانوں کو دکھاؤ, پوری دنیا کے انسانوں کو دکھاؤ. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا, آیت نمبر 4 میں, عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سیدھے راستے پر, یقیناً سیدھے راستے پر. دس از دا لٹرل ٹرانسلیشن, عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط مستقیم, سیدھے درست راستے پر. دس از انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ. عربی کے حساب سے علی صراط مستقیم مکمل جملہ نہیں بنتا. اگر آپ اس کو بالکل لٹرل ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے سیدھے راستے پر. بٹ کون سیدھے راستے پر؟ دیر از این ایمبیگوٹی. اور جب آیات میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب مفسرین لیتے ہیں کہ یہاں کئی مفہوم نکالے جا سکتے ہیں. یہاں یہ کئی لوگوں کی طرف, کئی ہستیوں کی طرف, کئی امتوں کی طرف بات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. نمبر 1 یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, آپ اپنے میسج کے ساتھ, اپنی ذمہ داری کے ساتھ صراط مستقیم پر ہیں.
یہ صراط مستقیم اصل میں صراط الاستقامہ ہے، روڈ آف اسٹیڈ فاسٹنس ہے، جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی. جب اللہ کے رسول سیدھے راستے پر ہیں تو پچھلی آیت میں مرسل آیا تھا یا مرسلین آیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور رسول صراط مستقیم پر تھے. تمام کا چین آف جو ریولیشن تھا وہ ایک ہی تھا، تمام کا میسج ایک ہی تھا. وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کی ضروریات کے مطابق وحی کے اندر اللہ تعالیٰ جو تھے وہ فائنل چینجز کرتے رہے، اور اب قرآن ایک فائنل اتھارٹی بن کے آ گیا ہے. کب تک؟ 2018 تک. 2018 کے بعد قرآن بدل دیں گے؟ رہتی دنیا تک اب قرآن کو نہیں بدلا جائے گا. اب قرآن فائنل ورڈکٹ ہے، فائنل اتھارٹی ہے، آخری انسان بھی اسی کو فالو کرے گا. اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے جو مفہوم کی طاقت رکھی ہے، جیسے 1450 سال پہلے کا انسان اس کو پڑھ کر ایک امیزمنٹ کا شکار ہوتا تھا، یا ایک امیزمنٹ اس کو فیل ہوتی تھی، ایک اوکش وہ جو تھا وہ فیل کرتا تھا. آج بھی مسلمان اسی کو پڑھ کر روتے ہیں، آج بھی مسلمان اس کو سن کر اپنے دل میں کیفیت محسوس کرتے ہیں، آج بھی مسلمان اس کو پڑھ کر دل کا اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی جو مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ وہ سیدھے راستے صراط مستقیم پر ہوں گے. ایک مطلب ہے اعلی صراط مستقیم کا رسول اللہ اور تمام انبیاء اور رسول سیدھے راستے پر تھے. کیونکہ ایمبیگوٹی ہے تو مفسرین نے کہا کہ دوسرا مفہوم اس میں لیا جاتا ہے، اور امام الطبری کی یہ اوپینین ہے کہ جو بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، کیونکہ اب فائنل شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن کے ایک میننگ دوسرے میننگ کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. پچھلی آیت میں تسلی تھی، اور اس آیت میں آپ کو آتھینٹسٹی دے دی گئی کہ دیکھیں یہ جو قریش کو آپ اللہ کا کلام قرآن سنا رہے ہیں، یہ تو کنفرم ہو گیا کیونکہ قسم قرآن کی آئی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محکم ہے، اس کے احکامات ججمنٹ اور ورڈکٹ کے ساتھ ہیں، حکمت بھرے ہیں. جو آپ اللہ کے کلام کو قریش کو سنا رہے ہیں، اور جو قریش کو برا لگ رہا ہے، اور جو دن بدن یہ آپ پر پریشر بلڈ کرتے جا رہے ہیں، آپ نے اس راستے سے نہیں ہٹنا، آپ سیدھے راستے پر ہیں. مشکلات آئی ہیں، مشکلات آئیں گی، آپ نے سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا. باقی مسلمانوں کو بھی دعوت ہے، جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں، جو سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک عورت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں اپنی اولاد کی شادی سنت کے مطابق کرے، اور اس میں سے تمام غیر اسلامی رسومات کو اور اسراف کو، اور اس میں سے ان تمام ان معاملات کو نکال دے جو شریعت کے مطابق بالکل درست نہیں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا خاندان اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں وہ آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جنہوں نے اس کوشش کے اندر اپنی جان لگائی ہوئی ہے. اگر خاندان سپورٹ نہیں کرتا تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کام تو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کوئی بھی نہیں تھا. کتنے لوگ ایمان لائے تھے ٹوٹل 13 سال کے مکی دور میں؟ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن بیان ہوا. قرآن کوئی عام سپیکر بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پورے خلوص کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے تو دل میں اتر رہا ہوتا ہے. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو اور وہ قرآن سنائے. 13 سال کی محنت میں صرف 150 لوگ، تقریباً 145 یا میکسیمم 150 لوگ ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کیا اس وقت ڈسکریجمنٹ کا شکار ہو گئے؟ آپ ڈسکریج ہو گئے؟ آپ نے مدینہ میں کام چھوڑ دیا کہ 13 سال اتنی محنت کر لی، صرف 150 لوگ تو ایمان لے کر آئے، 150 فالوورز تو بنے؟ نہیں. کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، آپ نے اسلام کا علم بردار بننا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کی اولاد ابھی چھوٹی ہے تو آپ کو ابھی سے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر کو اس ڈائریکشن پر لے جانا شروع کر دیں. یاد رکھیے، ہمارے گھروں کے اندر اگر بگاڑ ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپ کے پاس وہ طاقت ہے، آپ گھروں کو سیدھا کر سکتے ہیں.
عورت کے اندر اللہ نے گھر بنانے کی طاقت رکھی ہے. عورت معاشروں کی ڈائریکشن بدل دیتی ہے. تو آپ اپنے گھر کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بندی بنیے. نہ اپنے شوہر سے، نہ اپنے خاندان والوں سے، اور نہ اپنی اولاد سے کبھی نا امید نہ ہو. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. اللہ جس وقت چاہے جس کے دل کو موڑ دے. اللہ آپ کی کوشش دیکھتا ہے. عورتیں کہتی ہیں میرا شوہر نہیں مانتا کہ میں حجاب پہنوں، تو کیا میں حجاب نہ پہنوں؟ آپ کا شوہر آپ سے کہتا ہے روزہ کھل گیا ہے، تم کل صبح فجر تک پانی نہیں پی سکتی، مانیں گے اس کی بات؟ روزہ کھل گیا ہے، آپ کا شوہر کہتا ہے کل فجر تک تم نے پانی نہیں پینا، مانیں گے اس کی بات؟ تو حجاب پہننے کا کس نے کہا ہے؟ کسی قرآن کی ٹیچر نے نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا. وہ تو سب مرسل کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، وہ تو سب کنوے کر رہے ہیں. قرآن میں موجود ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا دی. دیر از نو کنٹروورسی آن حجاب امنگ دا اسکالرس. دیر از نو اختلاف امنگ دا اسکالرس فار حجاب. لیکن ہم مسلمان عورتیں گھبراتی ہیں. شوہر کو رازق مت سمجھیے. میں آپ کو شوہر سے نعوذ باللہ دور نہیں کر رہی. جو اس کا مقام ہے وہ اس کو دیجیے. ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بحث کے بھوت ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو چلتی ہوئی نہ کنٹرول کی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں کہ پھر شوہر ہماری باتیں نہیں مانتے. وہ جو شوہروں کی کمی ہے میں اس کو یہاں اس وقت نہیں ڈسکرائب کروں گی کیونکہ یہاں کسی کے شوہر نہیں بیٹھے ہوئے. اور جب بیویوں کو شوہروں کی کمی بتائی جاتی ہے تو بیویاں اپنے پوائنٹ کی بات کو وہیں چھوڑ کر جاتی ہیں، صوفے پر، کرسی پر، چیئر پر، کشن پر، اور گھر جا کے کہتی ہیں آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں کبھی بھی ایسا نہ ہوتی. صحیح؟ یہ بات اللہ کرے کہ ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاشروں میں ایسے مرد پیدا ہوں، اور الحمدللہ ایسے استاد موجود ہیں جو مردوں کی تربیت کر رہے ہیں. وہاں تک پہنچ جائے گی بات. آپ کو اور مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، اور اپنی تربیت کے لیے یاد رکھیے رازق اللہ ہے. اللہ نے میرے شوہر کو میرا ذریعہ ضرور بنایا مجھ تک رزق پہنچانے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. نو وے. نفلی بات تھوڑی ہے. آپ نفل چھوڑ سکتی ہیں شوہر کے کہنے پہ اگر شوہر آپ کو بلاتا ہے، بٹ فرض نہیں چھوڑ سکتی ہیں. جس طرح سے آپ پانی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کا روزہ کھل گیا اور شوہر کہتا ہے نہیں پینا تم نے پانی، آپ کا شوہر کہتا ہے تم آئندہ 20 سالوں میں اپنے میکے نہیں جاؤ گی، آپ چپ کر کے اس کی بات مان لیں گی؟ آپ دیکھیں کیسے مناتی ہیں اس کو. اٹس آل اباؤٹ یور ول پاور. اٹس آل اباؤٹ یور انر فیلنگ. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. آپ خود کیا چاہتے ہیں. اپنی بے عملی کو شوہروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے مت چلائیں، ان کو مت گناہگار کریں. وہ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں. کوئی ہوگا ایسا، اللہ سے دعا کریں، پڑھیں تہجد پھر کہ اللہ ان کا دل کھولے. گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، پھیلائیں اللہ کے سامنے ہاتھ کہ اللہ میرے شوہر کا دل اسلام کے لیے کھول دے. لیکن جس کی جتنی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حساب سے انشاءاللہ جو ہے وہ دیتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ پریشر آئے گا، ڈونٹ ٹیک ٹرن. مسلمانوں کی آج ہمت بندھائی جا رہی ہے. آج اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کا عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. ڈونٹ ٹیک ٹرن. مت رہیے ایسی جگہوں پر جہاں آپ پر اسلام سے عمل نہیں ہو رہا ہے. چھوڑ دیجیے ایسی جگہوں کو. جس علاقوں میں رہ کے، جن ملکوں میں رہ کے آپ کو اپنی نماز چھپانی پڑے، آپ کو اپنی نماز چھوڑنی پڑے، آپ کو اپنے حجاب اتارنے پڑے، اور مردوں کو سنت کے مطابق رکھی ہوئی داڑیوں کو شیو کرنا پڑے، چھوڑ دیجیے وہ جگہ. اللہ کی زمین میں کمی نہیں ہے. رازق کون ہے؟ ملک نہیں کھلاتے، جابز نہیں کھلاتی ہیں، آپ کی ڈگریز نہیں کھلاتی ہیں. کون کھلاتا ہے؟ اٹس دا مائنڈ سیٹ. اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. اور اس مائنڈ سیٹ کو اپنی اولادوں کے اندر بھی انکلکیٹ کیجئے، ورنہ وہ مشینز بن جائیں گے، صرف منی میکنگ مشینز. صرف سکھانے کی ضرورت ہے. سو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو اٹیکس آئیں یا آپ کو تھریٹس آئیں یا آپ کو ٹارچر آئے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے آپ کو آپ کے راستے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. جتنے آپ کے ٹرائبل لیڈرز تھے انہوں نے پیچھے کرنے کی کوشش کی، خاندان نے پیچھے کرنے کی کوشش کی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ جمے رہے؟ آپ جمے رہے. صراط مستقیم از ایکچولی صراط الاستقامہ. اور آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ سورہ فاتحہ کی تھی وہاں ہم نے صراط مستقیم کو بہت تفصیل سے سمجھا تھا. صراط مستقیم از ناٹ دا راستہ بہت سے مفسرین کے نزدیک جو ہاریزونٹل جاتا ہے، اٹس دا راستہ جو ورٹیکل جاتا ہے. بیکاز صراط عربی زبان میں کہتے ہی اس راستے کے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے ان کمپیرزن ٹو سبیل. ورنہ دو الفاظ آتے ہیں، دونوں ایک کونوٹیشن کے نہیں ہو سکتے.
سبیل بھی راستہ ہوتا ہے, صراط بھی راستہ ہوتا ہے. سو واٹس دا ڈفرنس؟ سبیل از دا سیدھا راستہ اینڈ صراط از دا راستہ جو سیدھا ہے, بٹ اگر آپ اس کو المستقیم کہہ دیں گے سو اٹس گوئنگ اسٹریٹ اپ. اب آپ امیجن کریں کہ آپ اس صراط مستقیم پر اوپر کی طرف جا رہی ہیں, جو جتنا نیکی میں بڑھ رہا ہے وہ اس راستے پر اوپر جا رہا ہے. رکنے کی گنجائش ہے؟ رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی. رکیں گی تو آپ کو بیک گیئر لگنا شروع ہو جائے گا, آپ نیچے یا تو سلپ کرنا شروع کر دیں گی واپس, یا آپ خدا نخواستہ گر بھی سکتے ہیں. سو آپ کو کانسٹنٹلی اس راستے پر موو کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا گزرا ہوا کل, مومن کا آج کا دن اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے, بیکاز اس کو کانسٹنٹلی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, اس کو کانسٹنٹلی زندگی میں نیکی ایڈ کرنی ہے, یہی کام اس کا ہوتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف صراط مستقیم. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں صراط کا لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے. سبیل کی جمع آتی ہے سبل, سبل السلام آیا ہے قرآن میں, لیکن صراط ہمیشہ واحد آتا ہے.